السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی عبرت اثر کہانی ہے جو حسد، بغض اور انات کے باعث اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کے اب جاؤں کہاں۔ عبید کے کمرے سے آتی سی ڈی پلیئر پر لگے گانے کی آواز پورے گھر میں ایک تھر تھراہٹ کے ساتھ گونج رہی تھی۔ دل افروز برنر پر رکھی کیتلی میں ابلتے چائے کے قہوے پر بظاہر نظریں جمائے کھڑی تھی، مگر اس کے لب خوام خواہ ایک جھیپی جھیپی سی مسکراہٹ لیے مسکرا رہے تھے، اور اس لک چھپ والی مسکراہٹ کی گلابی جلملاہٹ اس کے پورے چہرے پر بھی چھپ دکھا رہی تھی۔ اس کے گلابی رخسار جیسے دہک رہے تھے، لمبی لمبی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں، اور ان کے پیچھے گہری سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے نیم خوابیدہ سی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دودھ کھولتی چائے میں ڈالا تو اس کے دائیں ہاتھ میں کوہنی سے نیچے کلائی میں بھری میرون بلیک گولڈن مینے والی چوڑیاں زور سے جھنجھنا اٹھی تھیں۔ ان کی جھنجھناہٹ جیسے اسے خود بھی چونکا گئی تھی۔ اس نے ذرا سی نظر ترچھی کر کے اپنی جلترنگ چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سے مسکراتے ہوئے چھوٹی ٹرے میں کینسر کے سر نیم والا بڑا سا مگ رکھا تو دوسرے ہاتھ میں بڑی سونے کی چوڑیاں بجنے لگیں۔ کچھ تو اسے خود بھی چوڑیاں پسند تھیں، کچھ عبید کو بھی اس کی نازک گندمی کلائیوں میں چوڑیاں اتنی بھائی تھیں کہ اس نے شاید پہلی رات ہی سے دل افروز کو پابند کر دیا تھا کہ اس کی کلائیاں کبھی چوڑیوں سے خالی نہ ہوں، اور آج تو یوں بھی بات بے بات دل افروز کی بجتی چوڑیوں کی کھنک، اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور چہرے کی گلابی جھلملاہٹ علی علان کچھ نیا، انوکھا، خوشگوار ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کافی بناتے اسے جھلستی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کی تو چال میں بھی مجھے اچھا بھلا فرق نظر آنے لگا تھا۔ میرون بلیک خوبصورت چیکدار امبرائڈرڈ سوٹ میں جس کی شرٹ میں آستینوں اور دامن کے ساتھ ننھے ننھے گھنگرو لگے تھے، وہ بہت بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جدھر جاتی اس کی چھن چھن پہلے اس کی آمد کا اعلان کر دیتی۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ میں نے اپنے جلتے دل کو بڑی مشکل سے کچھ ٹھنڈا کر کے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، صرف ایک بار پینے کی اجازت دی ہے۔ وہ شرمگی مسکراہٹ سے چائے مگ میں اونڈیلتے ہوئے بولی۔ میں بل کھا کر رہ گئی۔ ہم دونوں کے دلہن بننے کا دن، تاریخ، وقت سب ایک ہی تو تھا۔ پھر 3 ماہ گزرنے کے بعد دل افروز آج فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی پازیٹیو رپورٹ کے لفافے اور ڈاکٹر کے لمبے چوڑے تاکیدی نصیحتی پروگرام کے ساتھ عبید کے بازو کا سہارا لیے گاڑی سے اتر کر لاؤنج میں آئی اور مما کو خوب شرما شرما کر خوشخبری سنائی۔ جہاں مما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا، وہیں میرا دل جل کر خاک ہوتے ہوتے بچا تھا، یا شاید ہو ہی چکا تھا، مگر یہ امید تو باقی ہی تھی نا کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، محض 3 مہینے، اور میری ماما تو کہہ رہی تھی اتنی جلدی یہ زنجیریں پیروں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، ساری آزادی سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی تو 4 دن ہوتے ہیں جب لڑکی جی بھر کر عیش کر سکتی ہے، زیادہ جلد بازی دکھانے کی ضرورت نہیں، خوب گھومو پھرو مزے کرو، پھر تو قید ہونا ہی ہے نا۔ اور یہ دل افروز، یہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں تو شاید شادی کی ڈیٹ طے کرتے ہی بچے کی امید لگ جاتی ہے۔ ان کے پاس کامیاب شادی کا یہی تو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جتنے زیادہ بچے اتنی مضبوط شادی۔ میں نے دل افروز کی خوشخبری سنتے ہی اپنی ماں کو فون کھڑکایا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے حسب عادت دل افروز کی کلاس کی یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ میرے دل میں پھر ڈھیر سارا اطمینان اتر آیا۔ ولید تو ابھی ڈیمانڈنگ نہیں ہے نا؟ ماں نے چند لمحوں بعد مجھ سے پوچھا۔ نو ماما، ابھی تو ہماری اس ٹاپک پر کچھ خاص بات بھی نہیں ہوئی، ہلکا پھلکا زو معنی انڈائریکٹ مذاق بس۔ اچھی بات ہے، اور تمہیں بھی اسے زیادہ محسوس کرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کرو تم آج کل میں کہیں ولید کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بنا لو۔ ماما نے نیا مشورہ دیا۔ کہاں میں آؤٹنگ پر جا سکتی ہوں؟ آج کل ولید شو روم میں ہوتے ہیں، واپسی بھی ان کی 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ عبید آج کل فیکٹری جا رہا ہے، اسی لیے تو شام 5 بجے تک آ جاتا ہے، اور اگلے مہینے سے ولید بھی جایا کریں گے۔
ان دونوں بھائیوں کی مصروفیت کا شیڈیول ہی اتنا ٹائٹ ہے کہ کسی آؤٹنگ کی گنجائش بالکل نہیں۔ ہنی مون پر پتہ نہیں کس طرح لے گئے تھے، اور وہ بھی صرف 10 دن کے لیے۔ ویسے ماما، میں کل جا کر اپنا چیک اپ نہ کرواؤں؟ میری سوئی دل افروز کی اس جیت پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ خبردار، کوئی ضرورت نہیں، ان معاملوں میں دیر سویر ہو جایا کرتی ہے۔ تم چیک اپ کرانے چل پڑو، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوئی تو خواہ مخواہ نظروں میں آؤ گی۔ کوئی ضرورت نہیں خود سے کچھ بھی کرنے کی۔ جی اچھا۔ ماما کی نصیحت میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اوہو، فون کی بیل بج رہی ہے اور یہ آپ نہ جانے کدھر گم ہے۔ دل افروز چائے مگ میں اونڈیل چکی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھی۔ میں نے اس کے باہر نکلتے ہی بجلی کسی تیزی سے چینی کے 3 چمچ خوب بھر بھر کر مگ میں اونڈیلے اور چمچہ ہلا کر دوبارہ اپنی جگہ آ کھڑی ہوئی۔ عبید کو چائے میں چینی کس قدر ناپسند ہے۔ ابھی دل افروز بی بی تمہاری کلاس ہوگی، پھر دیکھتی ہوں تمہارا یہ گلابی چہرہ۔ وہ ٹرے اٹھا کر لے جا رہی تھی جب میں نے خود مسکراتے ہوئے اپنا کافی کا مگ لیا اور اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں اس جگہ جا کر بیٹھی جو ان کے بیڈ روم سے قریب تر تھی۔ کافی دیر تک غور کرنے اور میوزک کا والیوم کم ہونے کے باوجود مجھے دونوں کی کوئی اونچی تو کیا نیچی آواز بھی سنائی نہیں دی، تو میں نے مایوس ہو کر کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ تو پھر ثابت ہوا دل افروز بیگم، ٹوڈے از یور لکی ڈے۔ میں کافی پیتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ دل افروز سے میری یہ رقابت محض دیورانی جٹھانی کا رشتہ قائم ہونے کے بعد معرض وجود میں نہ آئی تھی، بلکہ اس کی جڑ بہت دور تک، بہت گہری، یعنی میرے بچپن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی ستمبر کی وہ معتدل شام یاد ہے جب شام گہری ہونے کے باوجود ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں، نتاشا احمد اپنے بڑے بھائی جنید احمد کے ساتھ ٹینس کے 2 گیمز بری طرح سے ہار کر تقریباً روتے ہوئے لان سے بھاگ کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے آنسوؤں کے رائگاں چلے جانے کا احساس ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ مالی بابا نے لان کی گھاس کو خوب اچھی طرح پانی دے رکھا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی اس گیلی گھاس پر ٹینس کھیلتے رہے۔ نتیجتاً میرے جاگرز کیچڑ میں لت پت تھے، جس کا احساس مجھے ماما کی زوردار پکار نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دلا دیا تھا۔ تاشی، what's the problem with you? See your dirty shoes۔ مجھے پتا تھا ماما کو جب اپنے یا بابا کے کسی عزیز پر اپنی گریجویشن اور بابا کے گریڈ کا خوب روب جمانا ہو تو وہ یوں ہی اچھی بھلی اردو چھوڑ کر انگریزی پر آ جایا کرتی تھیں۔ میں نے گڑبڑا کر نیچے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ گرین میچنگ قالین پر میرے کیچڑ میں لتھڑے شوز سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ سوری ماما، میں نے پیر پیچھے کھسکاتے ہوئے شرمساری سے کہا۔ وٹ سوری؟ گو اینڈ چینج یور شوز۔ ماما کا والیوم ابھی بھی اسی درجے پر تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے ڈرائنگ روم میں موجود نفوس کو دیکھا۔ بابا کے ساتھ ان کی عمر کے ڈیسنٹ سے انکل لائٹ گرے سفاری سوٹ میں بیٹھے مسکراتی دوستانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ شاید ان کی مسز تھیں، وہ بھی مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ تقریباً میری عمر کی لڑکی گلابی کرتا شلوار میں ماں سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس نے سر آنٹی کی کوہنی پر ٹکا رکھا تھا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھ پر۔ تاشی، یہ آپ کے وحید انکل ہیں، ملتان سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، اور یہ آپ کی آنٹی۔ سلام نہیں کیا آپ نے؟ بابا نے میری کھسیانی حالت پر کچھ ترس کھا کر تھوڑی محبت سے کہا، جبکہ ماما اسی طرح آتشی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میری فیروزی ٹی شرٹ کمر پر پسینے کی وجہ سے چپکی جا رہی تھی اور بلو جینز کے پائنچے بھی کیچڑ سے گندے ہو چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے سلام کیا اور ماما کی گھورتی نظروں سے گھبرا کر واپس مڑی۔ نتاشا کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ میں نے انکل وحید کی آواز سنی تو دروازے کے باہر ہی اٹک گئی۔ 5th کلاس میں، بابا نے جواب دیا۔ کون سے اسکول میں؟ بیکن ہاؤس میں، میری ماما نے جلدی سے تفاخر بھرے لہجے میں بتایا۔ مجھے بھی دل افروز کو ایڈمٹ کرانا ہے، یہ بھی اب 5th کلاس میں داخل ہوگی۔ ٹرانسفر سے سارا سیٹ اپ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ دانیال کا بھی مسئلہ ہے۔ بیکن ہاؤس کی پڑھائی کیسی ہے بھابھی جان؟ لیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تھرو آؤٹ انگلش اسپوکن ہے، سارا سلیبس ہی انگلش میں ہے۔ اور تاشی سے آپ گفتگو کر کے دیکھیں، آپ کو خود اسکول کی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹڈیز کا پتہ چل جائے گا۔ ماما یوں بول رہی تھی جیسے وہی اسکول کو اسپانسر کرتی ہیں۔ خیر، اسٹڈیز میں تو دل افروز بھی بہت برائٹ ہے، اپنی کلاس کی بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ کیا خیال ہے آسما، اسے بیکن ہاؤس میں نہ کرا دیں؟
وہ اپنی مسز سے رائے طلب کر رہے تھے۔ مجھے دروازے کے باہر کھڑے اچھی خاصی خوشکن کیفیت نے گھیر لیا۔ کلاس میں میری فرینڈز تو بہت تھیں مگر بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں تھی۔ اگر دل افروز میری کلاس میں آ گئی تو یقیناً ہمارے درمیان فیملی ٹرمز کی وجہ سے اچھی فرینڈشپ قائم ہو جائے گی۔ اسی احساس نے مجھے سرور کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ادھر کی ایڈمیشن فیس اور منتھلی فیس اچھے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ماما نے اپنی برتر کلاس کا دوسرا کارڈ شو کیا۔ اچھے اداروں کے چارجز بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور میں نے تو آسما سے کہہ رکھا ہے ہم خود روکھی سوکھی میں گزارا کر لیں گے مگر بچوں کی اچھی ایجوکیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وحید انکل نے ماما کا یہ کارڈ بھی ضائع کر دیا۔ ادھر تو ایڈمیشن بھی صرف جنوری کے مہینے میں اوپن ہوتا ہے، صرف 1 مہینے کے لیے، وہ بھی میرٹ کی بیس پر۔ ماما کے تیسرے حربے نے مجھے بتا دیا کہ دل افروز سے میری فیوچر فرینڈشپ ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ ان لوگوں کے لیے ماما کی ناپسندیدگی صاف ظاہر ہو چکی تھی۔ اچھے بھلے ملتان میں سیٹ ہو چکے تھے، 3 سال لگے ہیں سیٹ ہونے میں کہ ڈپارٹمنٹ نے پھر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایسے میں بچوں کی تعلیم کے ہی کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آسما آنٹی پریشان آواز میں بولی، خیر ایسی کوئی بات نہیں، ٹرانسفر کی وجہ سے ہی ہمیں سہولت ہے، ہمیں کسی بھی اسکول میں آسانی سے ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ ایسے اسکولوں میں 2-4 سیٹیں سال بھر خالی رہتی ہیں۔ یاد نہیں دانیال کو ABS ملتان میں کتنی مشکل سے داخلہ ملا تھا، لیکن مل گیا تھا۔ وحید انکل پراعتماد تھے، مگر اصل مسئلہ تو احمد بھائی گھر کا ہے نا۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکاری گھر مجھے ملا تھا وہ فی الحال خالی نہیں، اور اسے خالی ہونے میں بھی 2-1 سال لگیں گے۔ ویسے بھی گورنمنٹ کے فراہم کردہ گھر اس قدر خستہ حال ہوتے ہیں کہ ان میں رہنے سے بہتر ہے بندہ اپنی جیب سے چند سو زائد خرچ کر کے اچھا گھر کرائے پر لے لے۔ ہاں تو گھر کا کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی تمہیں اپنے ایک واقف پراپرٹی ڈیلر کے پاس لیے چلتا ہوں، یوں 2-4 دن میں گھر مل جائے گا۔ بابا جلدی سے بولے، ارے مسئلہ گھر ملنے کا کب ہے وحید بھائی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارا علاقہ شہر کے پوش علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ ادھر تو بڑی اچھی پوسٹ پر فائز آفیسر بھی کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے، کرائے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ماما نے ایک اور کارڈ ظاہر کیا۔ معلوم ہے بھابھی، کرائے تو آج کل کہیں بھی کم نہیں، پر کیا کریں، بچوں کے لیے جس طرح اچھی تعلیم ضروری ہے اسی طرح اچھی رہائش بھی۔ میرا خیال ہے احمد بھائی ہم ابھی چلتے ہیں پراپرٹی ڈیلر کی طرف، میں پہلے گھر کے مسئلے سے تو نمٹ لوں، پھر ان کے اسکول کا دیکھوں گا، اور اسی ہفتے مجھے آفس بھی جوائن کرنا ہے، اور ان 4 دنوں میں ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ چلیں پھر۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے شاید اپنے جوش میں ماما کا ہنکارا نہیں سنا تھا، البتہ آسما آنٹی کے چہرے کا رنگ ماما کی نخوت بھرے انداز دیکھ کر پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن بابا نے آ کر بتایا کہ وحید انکل کو ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بڑا اچھا کرائے کا گھر مل گیا ہے، دونوں بچوں کا داخلہ بھی ہو گیا ہے۔ دل افروز نے بیکن ہاؤس میں ٹیسٹ دیا ہے، شاید سلیکٹ ہو جائے، ورنہ 2 اسکولوں میں اور بھی وحید انکل نے اسے ٹیسٹ دلوایا تھا۔ جب بابا یہ بتا رہے تھے تو میرے دل نے بے ساختہ دعا کی کہ دل افروز کا میرے اسکول میں میری کلاس میں ایڈمیشن ہو جائے، ہم دونوں اکٹھے آیا جایا کریں گے، گھر پاس ہیں، مل کر کھیلا کریں گے۔ بھائی تو بہت دھاندلی کرتے ہیں۔ بہت سی ننھی خواہشیں جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے میرے دل کو ناقابل بیان سی خوشی دے رہی تھیں۔ اور ماما کہہ رہی تھی، ارے اوقات بھول گئے ہیں یہ وحید صاحب، پکوڑے بیچنے والا آج چلا ہے ہمارے مقابل کھڑے ہونے۔ میں کہتی تھی نا آپ سے، یہ رشتہ دار تو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، دوستی کے روپ میں کینہ رکھتے ہیں، مگر آپ وہی سادہ دل۔ چچا زاد بھائی کو دیکھتے ہی سب بھول بھال گئے۔ ارے کیا ضرورت تھی اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کے بچوں کو داخلہ دلوانے کی؟ کیا ضرورت ہے ان غریبوں کے بچوں کو اپنے برابر لانے کی؟ ماما کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تم فضول بولتے وقت یہ تو دیکھ لیا کرو کہ ہر بات، ہر ٹاپک بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا۔ بابا دھیمے لہجے میں غرائے، ماما یہ پکوڑے بیچنے والی کیا بات ہے؟ انٹرسٹنگ، وحید انکل اور پکوڑے؟ اس دن تو سفاری سوٹ میں بڑے ڈیسنٹ سمارٹ لگ رہے تھے۔ جنید بھائی مزے سے پوچھنے لگے، بابا کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر،
موصوف کو کسی پرائیویٹ ادارے میں تمہارے بابا سے بھی اچھی جاب ملی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، لڑ جھگڑ کر دوسرے سال گھر بیٹھ گئے۔ شادی ہو چکی تھی اور 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ بوڑھی اماں الگ کھانے والوں میں بیٹھی تھیں۔ 2-4 مہینے گھر بیٹھے، جمع پونجی توڑ توڑ کھاتے رہے۔ 5ویں مہینے فاقے تڑاکے شروع ہو گئے تو موصوف کو ہوش آیا، لگے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کہ کوئی جاب مل جائے، مگر جاب بھلا کیا درختوں سے ٹنگی ہوتی ہے؟ ہاتھ بھڑاؤ اور توڑ کر جیب میں ڈال لو اور جب جی چاہا ٹھوکر مار کر ٹانگ سے اڑا دو۔ جاب ڈھونڈنے میں دانتوں پسینہ آ گیا، مگر پھر بھی کوئی روزگار نہیں ملا۔ جب 3-4 ماہ تک مالک مکان کو کرایہ نہ ملا، اس نے بھی خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ پھر تمہارے بابا کے آگے آ کر ہاتھ جوڑنے لگے کہ کوئی پلیز نوکری دلوا دو مجھے۔ یہ بھلا کہاں سے نوکری دلواتے، خود نئے لگے تھے۔ آخر بیچارے نے پکوڑوں کی ریڑھی لگا لی۔ سارے خاندان نے خوب تھو تھو کی۔ مما خوب چٹخارے لے کر وحید انکل کی کہانی جنید کو سنا رہی تھی۔ جب اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے تب تو خاندان والوں نے خبر نہ کی۔ جب اس کی ماں کی بیماری آخری سٹیج تک جا پہنچی اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے، اور جب وہ آخری بار میری منت سماجت کرنے آیا کہ 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں پکا، تو یقین کرو جب وہ واپس گیا تو میں ساری رات اس بے چینی میں سو نہیں سکا تھا کہ کہیں وحید نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی نہ کر لی ہو۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ بھی گیا تھا کہ ایسی ذلت بھری زندگی سے تو موت اچھی ہے، اور میں دیکھو اسے روک بھی نہ سکا، نہ اس کی کچھ مدد کر سکا۔ وہ اس رات کچھ کر گزرتا تو ساری زندگی میرے دل میں پچھتاوا رہ جاتا۔ بابا شاید ان دنوں کی یاد میں کھو گئے تھے۔ ارے دنیا میں اور عزت کے کام تمام ہو گئے تھے جو اس نے خاندان کی نمود کو بٹا لگانے کے لیے پکوڑے بیچنے شروع کر دیے۔ ایسے رشتہ داروں سے جن کی سوچ اس حد تک نیچی جا سکتی ہے بندہ کنارہ کر لے تو اچھا ہے۔ اور مجھے بتائیں، خاندان بھر میں ان سے ملتا کون ہے جو ان کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے؟ صرف ایک آپ ہی ہیں جو ان جیسوں کو گلے لگائے پھرتے ہیں۔ انسان کچھ تو اپنی کلاس، اپنے سٹیٹس کا خیال کرے۔ کل کو ہمارے بچے ان کے بچوں کی کمپنی سے کوئی رنگ پکڑ لیں تو کیا منہ دکھائیں گے ہم دنیا والوں کو؟ مما تو بہت دنیا کانشیس تھیں۔ اس نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، کوئی بینک نہیں لوٹا، محنت کی، اور وہ کہتا تھا جب شام کو پکوڑے بیچ کر جیب میں 100-150 روپیہ لے کر وہ گھر جاتا تھا تو اسے اس سے زیادہ اور کوئی چیز سکون نہیں دیتی تھی کہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کی بیوی حسرت بھرا چہرہ لیے نہیں بیٹھی کہ آج صبح سے بچے بھوکے ہیں۔ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی کو پھل لگایا۔ 6 ماہ کے اندر اسے اتنی اچھی جاب مل گئی۔ ایسا نازک دور کسی کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ سچ شکر کہ وحید کی ذہنیت منفی رخ پر نہیں گئی۔ اور ارے بس، مما نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ ایسے شخص سے ملے 10 بار، مگر مجھے یا میرے بچوں کو اس سلسلے میں فورس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے، سٹینڈرڈ ہے، اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہم ٹچ میں رہ کر اپنے سرکل میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ تاشی بیٹا سن لو تم بھی، اگر وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، خیر جو بھی ہے، تمہاری کلاس میٹ بنتی ہے تو تمہیں قطعاً اس کے ساتھ اپنا تعلق شو کرنے کی یا اپنی کزن شپ اناؤنس کرنے کی، خاص طور پر اپنی فرینڈز کو اس لڑکی سے انٹروڈیوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اوقات نہیں دیکھتے اور چلیں اپنے بچوں کو ہائی فائی اسکولوں میں تعلیم دلوانے۔ آخر اتنا پیسہ ان کے پاس آ کہاں سے گیا؟ مما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھیں۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، اچھا؟ بابا اب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ جیب میں نہیں تھیلا اور کرتے ہیں میلا، کھانے کو پیسے نہیں، سر پر چھت نہیں، اور تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ شوباز کی اولاد۔ مما غصے میں کھول رہی تھیں۔ تاشی، تم بے شک اس غریب لڑکی سے دوستی نہ رکھنا، مگر اپنی کلاس فیلوز کو تو بتا سکتی ہو نا کہ اس کے فادر کتنے باعزت پروفیشن سے منسلک رہ چکے ہیں، یعنی پکوڑے بیچنے کے۔ اور ایجوکیٹڈ لوگ اس بات کو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں کہ محنت میں کوئی شرم نہیں، چاہے وہ پکوڑے بیچ کر۔ جنید، بابا نے غصے سے بھائی کو گھورا تو وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے شرارتی چہرہ لیے مجھے دیکھنے لگا۔ بھائی کی شرارت اور مما کا غصہ دونوں میری سمجھ میں آ گئے تھے۔ واقعی ان جیسے لوگ بھی اگر اتنے اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے لگے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے مما کے سخت چہرے کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیا۔ یہ پہلا بیج تھا حسد کا جو مما کی کلاس کانشیس پالیسی نے میرے دل میں بویا تھا۔ اس کے بعد اس بیج سے پودے کا نکلنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔
جس طرح پرانے زمانے میں بادشاہ کسی نئے ملک میں اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالا کرتے تھے، اسی طرح شہر دل میں جس کے باعث مختلف جذبات جیسے نیکی، بدی، حرص، ہوس، سچ، جھوٹ، حسد، لالچ ہوتے ہیں، اس دن میرے شہر دل میں بھی جذبہ حسد نے کسی بادشاہ کی طرح اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ بابا اسی روز میرے لیے ایک آسٹریلین طوطا لائے تھے، بہت چھوٹا، بہت خوبصورت، جس کے گلے میں سرگانی تھی۔ پہلی نظر میں وہ طوطا مجھے اس قدر بھایا کہ دن کا بیشتر حصہ اور خاص طور پر صبح اٹھنے کے بعد رات سونے سے پہلے اس ٹیں ٹیں کرتے طوطے سے باتیں کرنا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ جو لوگ پیٹ پالتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، پیٹس رکھنا اکثر خود کو بھی اس کے پنجرے میں بند کر دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ آدمی آدھا باہر پھرتا ہے اور آدھا اس پالتو کے ساتھ پنجرے کے اندر۔ یہ سب کب ہوا مجھے پتہ نہیں چلا، جیسے اپنے دل میں اگنے والے اس منفی جذبے کی مجھے خبر نہیں ہو سکی تھی۔ دل افروز، آج کیا پکائیں؟ دیکھو بیٹا، مجھے معلوم ہے تمہیں آج کل یہ روزمرہ پکنے والے کھانے کچھ خاص مزہ نہیں دے رہے ہوں گے، بلکہ شاید اچھے بھی نہ لگ رہے ہوں، اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں، نہ جھجکنے کی۔ تمہارا اپنا گھر ہے، جو تم کہو گی وہی پکے گا۔ میری ساس، جنہیں میں ممی کہتی تھی، اس سے لاڈ کی انتہا کر رہی تھیں۔ ان 3 مہینوں میں تو اتنا پیار انہوں نے مجھ سے بھی نہیں جتایا تھا جتنا دل افروز سے ان 3 دنوں میں جتا چکی تھی۔ میں اپنی ساس کی سگی بھانجی، وہ مجھے یکسر نظر انداز کر کے دل افروز کے چونچلے اٹھانے میں جتی ہوئی تھیں۔ تو ممی، میرا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا سوائے ٹھنڈا ٹھار ڈھیر سارا اورنج جوس پینے کے، اور آج کل تو اورنج کا سیزن ہی نہیں۔ وہ بھی ایک ادا سے معصوم چہرہ بناتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، ویسے ٹماٹروں کا سیزن تو ہے نا، وہ بھی ٹھنڈے کر لو تو اورنج جیسا مزہ دیتے ہیں۔ میں نے میگزین کے پیچھے سے اپنی طرف سے اس کا مذاق اڑایا۔ ہائے اللہ تاشی، مذاق کر رہی ہو؟ سچ تمہیں کیا بتاؤں، میرا تو آج کل سوائے اورنج کے اور کسی چیز کو دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ اور بھی معصومیت سے بولی تو میرا جی چاہا گرما گرم چائے کا بھرا تھرموس اس کے معصوم چہرے پر الٹ دوں۔ تو میری جان، یہ کون سی انمول چیز ہے، تم فکر نہ کرو، شام سے پہلے تمہارے روم اور فریج میں اورنج اور اورنج جوس موجود ہوں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ان دنوں اورنج کھانا بہت مفید ہوتا ہے، ماں اور بچے دونوں کے لیے۔ ممی اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر فون کی طرف جاتے ہوئے بولی تو وہ یوں ہی مکھن لگا سلائس کو ترنے لگی۔ اس کی اداؤں نے آج کل میرے دل کا چین اور سکون غارت کر رکھا تھا۔ بھلا ماں بننا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس 2 ٹکے کی دل افروز کے آگے پیچھے سب پھر رہے ہیں جیسے محترمہ کیٹو سر کرنے چلی ہوں۔ پھر واقعی شام سے پہلے نہ صرف دل افروز کے روم فریج میں بلکہ سارے گھر کے فریج اور فریزر میں بے حساب اورنج ٹین اور اورنج بھر دیے گئے تھے۔ میں ہر روز صبح اٹھتی، اپنا جی ٹٹولتی، کہیں کوئی علامت یا پھر دل افروز کیسا ہی کوئی حادثاتی گڑبڑ، مگر نہیں۔ صرف ایک دن ہی نہیں، دل افروز کے سارے دن بہت لکی چل رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی یہ دل افروز ہے کیا، نہ شکل میں میری ہم پلہ، نہ قد بد میں، نہ رتبے میں، نہ سٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ میں، مگر اس کے باوجود شروع سے آج تک جب سے یہ مجھ سے ملی ہے یا میں اس سے ملی ہوں، اس کا ستارہ قسمت ہر روز بلندی کی طرف ہی پرواز کر رہا ہے۔ تو گویا میں ہوں وہ پارس پتھر جس نے اپنی قربت، اپنی صحبت کے اثر سے دل افروز جیسی عام معمولی حیثیت کی لڑکی کی قسمت کو یوں جگمگا ڈالا ہے۔ یہ پارس پتھر بننے والا خیال مجھے اس کی جٹھانی بننے سے پہلے نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو کم از کم میں ہی اس سے ضرور کہیں دور چلی گئی ہوتی، کیونکہ یہ ڈھیٹ تو میری جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ پھر دیکھتی اس کی قسمت کا ستارہ کیوں کر چمکتا۔ پر افسوس یہ خیال مجھے سوجا ہی اس گھڑی جب دل افروز میرے ساتھ اس گھر میں آ گھسی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دوبارہ فون کیا، ماما میں چیک اپ کرانا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ حماقت نہیں کرنا، کون سے 10 سال گزر گئے ہیں، جب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ پتہ نہیں مما کو کیا ڈر تھا۔ ولید، کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے ناردرن ایریاز میں گھوم آئیں؟ گھر میں ساس بہو کے لاڈ پیار میری برداشت سے باہر ہوئے تو میں نے ولید سے کہا۔ کیا؟ ولید کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ ارے ایسی کیا انہونی کہتی میں نے؟ ابھی 3 ماہ پہلے پورے 25 دنوں کی خواری کر کے آئے ہیں۔ ہنی مون کے نام پر بزنس کا اچھا خاصا حرج ہوا ہے پیچھے، کم از کم 6 ماہ تک تو تم نام نہ لینا کہیں گھومنے پھرنے کا۔ وہ فوراً ٹکا سا جواب دے کر بولے،
بس یہی محبت تھی آپ کو مجھ سے، 3 ماہ میں ہی ختم۔ میں فوراً اپنی براؤن آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ اوہو میری جان تاشی، پلیز یار رو تو نہیں۔ میرے آنسو ولید کی کمزوری تھے۔ بس کریں، رہنے دیں۔ میں نے ولید کا ہاتھ جھٹکا۔ دیکھ لی آپ کی محبت، 4 دن گھمانے لے گئے تو ٹکوں کے نقصان کی فکر کھانے لگی آپ کو۔ کماتے کس لیے ہیں آپ بھلا؟ ارے جان تمہارے لیے کماتا ہوں نا، سارا دن دونوں بھائی شو روم میں، فیکٹری میں، اس گھر کے لیے جان کھپاتے ہیں۔ آج کل تو خوشیاں بھی معاشیات کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے چند دنوں کی آؤٹنگ چاہیے، ورنہ میں اپنی مما کی طرف جا رہی ہوں، وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے۔ میں نے اسی طرح روتے ہوئے دھمکی دی۔ باپ رے، یہ ظلم نہ کرنا، ابھی تو ہماری نظریں آپ کی دید سے سیر بھی نہیں ہوئی۔ وہ مسخرے پن سے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر بولے، ولید مجھے تو لگتا ہے آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ توبہ اللہ میری توبہ، دن دہاڑے سفید جھوٹ۔ تو پھر مانے نہ میری بات۔ وہ سوچنے لگے۔ بولے نا پلیز۔ ان کی طویل خاموشی پر میں جھلا کر بولی، دبئی چلو گی 1 ہفتے کے وزٹ پر؟ کیا؟ ریئلی؟ تو کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ ہاں جاؤں گی، کیوں نہیں جاؤں گی۔ صرف ایک بار بابا کے ساتھ گئی تھی 5 دنوں کے لیے، اف اللہ اتنا مزہ آیا تھا نا، بتا نہیں سکتی۔ اور آج کل ادھر دبئی فیسٹیول بھی شروع ہونے والا ہے نا؟ فیسٹیول نہ بھی شروع ہو تو جانے من ہم کروا دیں گے کہ بھئی ہماری پیاری بیگم تشریف لا رہی ہیں، فیسٹیول شروع کیا جائے۔ اب دل افروز کو جلانے کی میری باری تھی۔ 3 دن تیاری میں لگے، میرا پاسپورٹ تو پہلے سے ہی بنا ہوا تھا۔ اگلے ہفتے میں اور ولید دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پورے 11 دن اور 11 راتیں، میری زندگی کے یادگار دن۔ 5 دن تو ان کے ووڈ ورک سیمپلز کی نمائش چلتی رہی جس میں وہ مصروف رہے۔ اس کے بعد میں، ولید، دبئی کی رونقیں، من پسند جیون ساتھی، وہ بھی کھلی جیب اور کھلے دل والا۔ عورت کو اور کیا چاہیے؟ میں نے خوب شاپنگ کی اور جب ہم واپس آئے تو سبھی میرا رنگ روپ دیکھ کر حیران تھے۔ ممی تک کہہ اٹھی، یہ تم ہو تاشی؟ پہچانی ہی نہیں جا رہی، چلو پہلے میں تمہاری نظر اتاروں۔ میں سب کے لیے تحائف لائی تھی۔ دل افروز کا کیا رد عمل تھا مجھے اس قدر خوش اور خوبصورت دیکھ کر مجھے کچھ ٹھیک سے پتہ نہ چل سکا، کیونکہ وہ ان دنوں اپنے آپ سے بھی بیزار تھی۔ سارا وقت یا تو سوتی رہتی یا کھاتی رہتی، سست، بے ڈھنگی، موٹی بلی کی طرح لگنے لگی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی عبید کی دلچسپی بھی اس میں دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ اکثر ہی صبح کا 11 رات کو لوٹتا تھا، حالانکہ اگر اس کی ڈیوٹی فیکٹری میں ہوتی تو وہ پہلے سر شام گھر آ جایا کرتا تھا، مگر آج کل تو اس نے لیٹ آنا معمول بنا لیا تھا۔ سارے گھر میں کسی خوش رنگ چنچل تتلی کی طرح اڑتی پھرتی۔ ولید آتے جاتے مجھے دیکھ کر کوئی شوق زومائلی جملہ کہنا نہ بھولتے، اور شام تو ہماری تقریباً روزانہ ہی باہر گزرتی تھی۔ حالانکہ ممی کو باہر ڈنر کرنا پسند نہیں تھا، مگر میں اپنے دل کی خوشی کے معاملے میں کسی کی پسند اور ناپسند کو کم ہی خاطر میں لاتی تھی۔ دل افروز کی سست طبیعت اور گھر میں اس کے بہت کم عمل دخل نے مجھ پر بہت خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اب مجھے یہ بات اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ 7-8 ماہ گزر جانے کے باوجود میں ابھی تک یوں ہی کیوں پھر رہی ہوں۔ بڑی بہو کے گھر کوئی خوشخبری نہیں؟ بیگم عنایت کل شام ہی ممی سے سرگوشی میں پوچھ رہی تھیں جب میں ان سے معذرت کر کے اٹھی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ممی کے حوصلے افزا جملے نے مجھے مزید ہلکا پھلکا کر دیا، مگر یہ بے فکری چند ہی دنوں کی ثابت ہوئی تھی۔ جس روز دل افروز کے ہاں ساتھ پیدا ہوا، اسی شام ڈاکٹرز نے میرے مکمل میڈیکل چیک اپ کی رپورٹس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مسز ولید، ان رپورٹس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے، آپ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ ہاں، اگر اللہ کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور میں کسی پتھر کے بت کی طرح سفید اوور کوٹ پہنے ڈاکٹر کو یک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ دل افروز کا میری کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس کا سابقہ تعلیمی ریکارڈ اچھا ہونے کی وجہ سے اور دوسرے بقول میری ماما کے اپروچ لڑانے کی وجہ سے۔ بہرحال وہ مجھ سے پچھلی رو میں بیٹھی تھی اور وہ بہت اچھی بھی لگ رہی تھی، مگر میری نظروں میں کچھ ایسی تبدیلی ماما نے پیدا کر دی تھی کہ وہ مجھے قطعاً اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ٹیچر کے کسی سوال کا جواب دیتی یا ٹیچر اس کی طرف متوجہ ہوتی تو مجھے سخت طیش آتا۔ پھر پے در پے 3 لگاتار ٹیسٹ میں اس کے مارکس بھی مجھ سے زیادہ آ گئے۔
میں اپنی کلاس میں ہمیشہ سیکنڈ یا تھرڈ آتی تھی، اور اب جس رفتار سے وہ میری جگہ لے رہی تھی مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ واقعی مجھے پیچھے نہ کر دے۔ دوسرے وہ میری فرینڈز پر بھی قابض ہوتی جا رہی تھی۔ انیتا اور مومو دونوں اس کو خواہ خواہ ہر جگہ ساتھ لے جانے پر مصر نظر آتی تھیں۔ خاص طور پر میوزک کی کلاس میں تو دل افروز نے ان دونوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک تو اس کی آواز سریلی تھی، دوسرے اس میں قدرتی لے تھی جس کی وجہ سے میوزک ٹیچر کی نظروں میں بھی وہ اپنی ٹھیک ٹھاک جگہ بنا چکی تھی۔ انیتا، تمہیں پتہ ہے یہ جو دل افروز ہے نا، اس کے فادر پکوڑے بیچتے تھے ریڑھی پر، گلی گلی آواز لگا کر۔ میری سرگوشی اس فری پیریڈ میں اتنی بھی کم آواز نہ تھی کہ عین میرے پیچھے بیٹھی ڈرائنگ کی کاپی میں کلر کرتی دل افروز سن نہ پاتی۔ اس کے ہاتھ سے گرین پینسل چھوٹ کر نیچے جا گری اور چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ انیتا ہونک چہرہ لیے مجھے تکنے لگی۔ مجھے دونوں کی کیفیت سے بے حد خوشی ملی تھی۔ انیتا کے اصرار پر جب میں نے یقینی طور پر اسے کنفرم کرایا تو وہ پیچھے مڑ کر مشکوک حقارت بھری نظروں سے سر جھکائے اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ چھپاتی دل افروز کو دیکھنے لگی۔ اگلے دن تک پورے اسکول کے جونیئر سینئر سیکشن سے لے کر چوکیدار، کینٹین والے انکل اور ماسی زبیدہ سب کو خبر ہو گئی کہ دل افروز کے پاپا پکوڑے بیچتے رہے ہیں۔ سب اسے ترس کھاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انیتا اور مومو چپکے سے اس کے حلقۂ دوستی سے کھسکنے لگیں۔ وہ ایک دم سے سب کی نظروں میں ڈی گریڈ ہو گئی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی ماما کو بھی اپنی پرفارمنس سے آگاہ کر دیا۔ ارے بہت اچھا کیا بیٹا، ایسے لوگوں کو ان کی اوقات کا آئینہ نظر آتے رہنا چاہیے۔ تمہیں بھی اس کے قریب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں تمہیں بھی تمہاری فرینڈز اس غریب فیملی کا ممبر نہ سمجھ لیں۔ ماما نے اپنے چہرے سے کھیرے کا ماسک اتارتے ہوئے نخوت سے کہا، کاش اس روز ماما میرے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیتی کہ تاشی خبردار، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ گلی چوراہوں میں کھیلتی پھرو، تو شاید میں اس جلن بھرے رستے پر محض 2 قدم چل کر ہی پلٹ آتی جس نے میرا بھی سکون چھین لیا تھا۔ اب تھپڑ ماما نے تو مجھے نہیں مارا، مگر اس گھٹیا دل افروز نے ضرور میرے منہ پر کھینچ مارا جب میوزک ٹیچر نے دل افروز سے پوچھا، دل افروز، آپ کے بابا پکوڑے بیچتے ہیں؟ یس میڈم، مگر آج سے 5 برس پہلے جب وہ جاب لیس تھے۔ مگر میڈم، پکوڑے بیچنا اتنے شرم کی بات نہیں جتنا ناجائز ذرائع سے پیسہ بنانا۔ میرے پاپا نے غلط طریقے سے کبھی ایک پیسہ نہیں کمایا۔ جس طرح نتاشا احمد کے پاپا انکم ٹیکس آفیسر ہونے کی حیثیت سے اپنی ملازمت کے 10 سالوں میں خوب ڈھیر ساری بلیک منی اکٹھی کر چکے ہیں، ورنہ پہلے یہ لوگ بھی ہم جیسے ہی تھے میڈم۔ وہ اس طرح ظاہراً کھلے عام سب کے سامنے میرے بابا کی بلیک منی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگی۔ دل افروز، بیہیو یور سیلف، مارے غصے کے میں چیخ کر بولی۔ جو جس طرح کا سوال کرتا ہے نا ویسا ہی جواب ملے گا اس کو بھی۔ وہ مڑ کر دو بدو بولی، مگر دل افروز، آپ کو یوں کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے جس کا آپ کے پاس کوئی پروف بھی نہ ہو۔ میوزک ٹیچر نے بھی اسے شرمندہ کیا۔ میڈم، ابتدا میں نے نہیں کی، کیا آپ سب نے مجھ سے پروف مانگا کہ میرے فادر نے محنت کا یہ کام کیوں کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دبو سی دل افروز اندر سے اتنی پراعتماد ہوگی۔ پھر ٹیچر نے سب کو ڈانٹ کر اس قصے کو وہیں تمام کرنے کا حکم دیا، اور میں تو دل افروز کے تیور دیکھ کر ڈر چکی تھی کہ اس پر وار کرنے سے پہلے مجھے تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بھرے مجمع میں بھی نہیں جھجکے گی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان یہ تناؤ والی کیفیت تو خاصی کم ہو گئی، مگر فرینڈشپ بھی بہرحال نہیں تھی۔ کسی کلاس میں اس کے مارک زیادہ آ جاتے، کسی میں میرے۔ گھر میں بھی میری ماما کے مغرور رویے نے انکل وحید کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ حالانکہ بابا ہمیں رات کو چہل قدمی کرنے کے لیے لے جاتے تو اکثر واپسی پر ان کے گھر رک جاتے۔ صفائی تو ہمارے گھر میں بھی بہت ہوتی تھی، 3 ملازمائیں تھیں، ماما کی نگرانی میں گھر کو چمکا کر جاتی تھیں، مگر جو بات دل افروز کے گھر میں تھی وہ ہمارے گھر میں نہ تھی۔ ان کا گھر رات کے وقت بھی شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ فرنیچر اور ڈیکوریشنز اگرچہ بہت سستے اور عام سے تھے، مگر سلیقہ صفائی خود آنٹی آسما کے گھر سے لگن کی گواہی دیتی تھی۔ ہم جب بھی ان کے گھر جاتے، رات کے کھانے میں ان کے گھر اکثر دال ہی پکی ہوتی۔ گھر آ کر بھائی تو ضرور ہی ماما کو رپورٹ دیا کرتا تھا، اور اسی مہنگی تعلیم اور رہائش کی وجہ سے وہ 10-12 سالوں میں بھی اپنا گھر نہیں بنا سکے۔
ارے یہ تو باپ دادا کے زمانے سے یوں ہی بھٹکتے آ رہے ہیں، بیچاروں نے کبھی اپنی چھت دیکھی ہی کہاں ہے جو اس کی تمنا کریں اور کریں ہم سے مقابلے بازیاں۔ ماما ان کے گھر 1 یا 2 بار گئی تھیں، مگر ان کے خلاف 2-4 دنوں بعد کوئی نہ کوئی تبصرہ کرنا نہ بھولتیں۔ پڑھائی میں ہم دونوں کے یہ مقابلے بازی کالج لیول پر بھی آ کر کم نہ ہوئی۔ اب اس مقابلے بازی میں ایک اور چیز بھی شامل ہو گئی تھی، کون زیادہ خوبصورت، سمارٹ اور پرکشش ہے اور کون زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے ہونے میں اور نظر آنے میں کچھ فرق تو ہوتا ہے، اور اس بات کی گواہی تو مجھے بچپن سے ہی ملتی آ رہی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ شاید یہ مقابلہ یہیں آ کر ون سائیڈڈ ہو جاتا اگر دل افروز کو خوبصورت نظر آنے کا فن نہ آتا ہوتا۔ اس کے چہرے پر اس کی خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی خوبصورت نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ہماری بہت سی کلاس فیلوز برملا کہہ دیتی تھیں، جو کشش دل افروز میں ہے نا وہ بہت کم لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ اس کے گندمی بلکہ سانولے چہرے کی کشش سامنے والے کو بے اختیار اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ یہی اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ جہاں اکثر میری گوری سرخ کندھاری انار جیسی رنگت، ستواں ناک اور گول چہرہ بھی اکثر مات کھا جاتا۔ ہم دونوں کے ست شکر FSC میں میرٹ کے مطابق مارکس نہ آ سکے۔ وہ 13 نمبروں سے رہ گئی تھی اور میں 17 نمبروں سے۔ ہم دونوں نے BSc میں چپ کر کے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ چھوٹی موٹی طنز و تان کی جنگ اب بھی ہمارے درمیان ہوتی رہتی تھی، مگر اب اس میں پہلے جیسی شدت نہ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ سلمیٰ خالہ کی دبئی سے 3 سال پہلے آمد بھی تھی۔ زبانی تو انہوں نے بچپن ہی سے مجھے اپنے بڑے بیٹے ولید کے لیے مانگ رکھا تھا، مگر اب جب وہ مستقلاً پاکستان آ کر سیٹل ہوئیں اور میرا خوبصورت سراپا اور ہوش روبہ حسن دیکھا تو وہ جی جان سے مجھ پر نثار ہو اٹھیں۔ جھٹ منگنی بھی نہیں بلکہ بیاہ پر اصرار کرنے لگیں۔ بابا نے زبردستی انہیں 2 سال تک روکے رکھا اور اب میرے فائنل ایگزامز کے تیسرے دن مجھے مایوں بٹھا دینا تھا۔ ولید بھی مجھے پسند تھے۔ بچپن میں تو اکثر والدین کے ساتھ ان کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا۔ دبئی میں ان کا بزنس خوب سیٹ تھا، مگر پھر انکل کے 3 سال پہلے انتقال کی وجہ سے خالہ کو واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہاں ولید اور عبید نے ووڈ ورک اور پلائی ووڈ کا بزنس شروع کیا تھا جو خوب چل نکلا تھا۔ اس روز گھر میں ڈیٹ فکس کرنے کا معاملہ طے کیا جا رہا تھا۔ خالہ جان، ولید، عبید، بابا، جنید بھائی اور ماما سبھی بیٹھے تھے۔ میرے بھائی جنید کی شادی مجھ سے 1 ماہ پہلے رکھی جا رہی تھی کیونکہ سائمہ بھابھی کے بھائی کو امریکہ جانا تھا۔ یہ معاملہ تو طے شدہ تھا اور کچھ میں نے ہی اصرار کر کے جنید بھائی کی شادی پہلے رکھوائی تھی کہ میں سارے فنکشنز پوری آزادی کے ساتھ انجوائے کر سکوں گی۔ میرا خیال ہے 25 اکتوبر کا دن مناسب ہے، جمعہ مبارک کا دن ہوگا اور موسم بھی بہت اچھا ہو جائے گا، بابا کہہ رہے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں صوفے میں دبکی بیٹھی تھی۔ ولید وقفے سے مجھے شوق نظروں سے دیکھتے تو عبید زور سے کھنکار کر سب کو متوجہ کر لیتا۔ بابا کی تجویز پر سب نے ہاں کہی۔ ابھی مبارک سلامت ہونے ہی لگا تھا کہ سیاہ اور فیروزی کنٹراسٹ سوٹ میں ملبوس دل افروز اپنے بابا کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جیسے سارے منظر پر چھا گئی۔ وہ یوں کہ عبید نے جو اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو پھر ولید کے ہنکارے بھی اس کے ارتکاز کو نہ توڑ پا رہے تھے۔ پھر کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ عبید نے گھر جا کر ایک ہی رٹ لگائی کہ اس کی شادی ہوگی تو دل افروز سے ہوگی، اور وہ بھی 25 اکتوبر کے دن۔ شام کو ولید کی بارات جائے گی تو ٹھیک 3 گھنٹوں بعد عبید کی۔ سلمیٰ خالہ جیسے والدین بھی ہوتے ہیں، اولاد کے کہے پر جان دینے والے، بلا چوں چرا اس بے وقوف کی ہر بات مان گئیں۔ صرف مان ہی نہیں گئیں، ہمارے گھر سے جانے کے صرف 5 گھنٹوں بعد ماما کے بے تحاشا منع کرنے اور روڑے اٹکانے کے باوجود میری سلمیٰ خالہ رشتہ ڈال بھی آئیں اور 3 دن بعد منظور کروا کے ڈیٹ بھی فکس کروا لی کہ بھائی صاحب ہمیں اس پیاری بچی کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور میں جو اس منحوس جذبے کی آبیاری میں 10-12 سال سے ہلکان ہوتی آ رہی تھی اور اب خوش تھی کہ شادی کے بعد میری دل افروز سے جان چھوٹ جائے گی تو اس جی جلانے والے جذبے سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا، اور میرے دلہن بن کر آنے کے فقط 6 گھنٹوں بعد ہی دل افروز بھی اسی گھر کے خوبصورت دیدہ زیب سجے سجائے بیڈ روم میں عبید کی منچاہی دلہن بن کر بیٹھی تھیں، اور میں اتنے خوشیوں بھرے لمحوں کو انجوائے کرنے کے بجائے اسی کھولن میں مبتلا تھی کہ ایک پکوڑے بیچنے والے کی بیٹی کس طرح میرے مقابل آ گئی ہے، وہ بھی ساری زندگی کے لیے، میری دیورانی بن کر۔
پھر جیسے میرے لیے تو بے چینیوں کا درواہ ہو گیا، یہ ڈاکٹر، یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ۔ اپنی ماما کے ساتھ کون سا شہر کا مہنگا سستا ڈاکٹر، علاج، کچھ بھی میں نے نہیں چھوڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ ایسی جگہوں سے بھی جہاں لوگ بڑے بڑے معجزے دکھانے کے دعوے باندھتے ہیں، میں ادھر سے بھی نامراد لوٹی۔ میرے اندر کی بے چینی اب آہستہ آہستہ میرے چہرے کے سائن بورڈ پر اچھی خاصی جگہ گھیرتی جا رہی تھی۔ میری یہ تمام تر کوششیں ولید اور خالہ جان سے درپردہ تھیں۔ بالآخر ماما کے مشورے پر میں نے ولید کو بھی اپنی پریشانی میں شریک کر لیا۔ اگرچہ میں نے اپنی بھاگ دوڑ کے 80% قصے بیان نہیں کیے تھے، پھر بھی ولید حیران رہ گئے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خیر فکر نہیں کرو، جب اللہ چاہے گا وہ بغیر کسی کوشش کے بھی یہ پھل تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ میری پریشان صورت زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکتے تھے۔ آپ کل چلیں گے میرے ساتھ ڈاکٹر زکا کے پاس؟ اوکے، جیسے تمہاری خوشی۔ اگر میرے میڈیکل چیک اپ سے تمہیں ذرا سا بھی اطمینان ملتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ولید کے سارے ٹیسٹس کلیئر تھے۔ اندھیرا تو میرے اندر چھایا ہوا تھا۔ ولید کو میرے اندر بسے ان نامراد اندھیروں کی خبر ہو چکی تھی۔ میں کلینک کے ایئر کنڈیشن سائڈ روم میں گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سب کچھ کھل کر بتا دیا تھا۔ تاشی میری جان، کیوں فکر کرتی ہو؟ دیکھو اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوئی تو اللہ ضرور دے گا۔ تم نے سنا نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، تم اللہ پاک سے مانگو۔ وہ میری دلجوئی کر رہے تھے۔ مگر علاج بھی تو کوئی نہیں ہے نا ولید، میں کیا کروں؟ مجھ سے اپنا یہ نامکمل پن سہا نہیں جا رہا۔ حقیقتاً مجھے یوں لگ رہا تھا میرے اندر کوئی بہت بڑی خامی یا معذوری پیدا ہو گئی ہے۔ جتنا سوچو گی اتنا پریشان ہوگی۔ چھوڑو، ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ تم یہ روگ لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے، مگر مجھے پتا تھا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ایلوپیتھک علاج کے بعد ہومیوپیتھک حکمت اور آخر میں تعویذ گنڈے۔ میں اپنی ماما کے ساتھ ہر بڑے پیر فقیر عامل نجومی کراماتی کے پاس پہنچی تھی۔ بڑی بڑی رقمیں پرس بھر بھر کر ان کی جھولیوں میں ڈال کر آئی تھی۔ سخت سے سخت وظائف کیے، ان کا بتایا ہر عمل خضوع و خشوع سے کیا، مگر ہر عمل کا نتیجہ وہی بے ثمری۔ تاشی کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ صبر کرو، اور اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ یہ پیر فقیر عامل تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تم پڑھی لکھی ہو، بے وقوف اتنا تو سوچو، اگر یہ لوگ کسی کی مرادیں پوری کرنے کے قابل ہوتے تو خود ایسی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ اگر یہ لوگ اپنے حالات درست کرنے کے قابل نہیں تو تم جیسے حاجت مندوں کی حاجتیں کیا خاک پوری کریں گے؟ تمہیں یہ کھلی آنکھوں نظر آتا سچ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ولید میری دیوانگی دیکھ کر دوسرے چوتھے روز سمجھانے بیٹھ جاتے۔ اور صاف بات ہے، اب میں تمہیں ان جھوٹے عاملوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ خود کو بھی بے سکون کر رکھا ہے اور میری بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں دن رات محنت کر کے ان جھوٹے پیروں کے لیے پیسے تو نہیں کماتا جو تم جا کر آرام سے ان کی جھولیوں میں ڈال آتی ہو۔ اب کہ انہوں نے مجھے دھمکایا، نہ دے مجھے کوئی رقم، میں بھی پیچھے سے کوئی بھوکی ننگی نہیں ہوں، اور میرا علاج نہ میری ماما کروا رہی ہیں۔ میں دل افروز کی طرح کسی پکوڑے بیچنے والے کی اولاد نہیں جو آپ کی اس دھمکی سے مروب ہو جاؤں گی۔ دل افروز گھر بھر پر راج کرتی، خوش مگن اپنے بچے کے ساتھ پھرتی اور میرے اندر جلتی آگ کو اور بھڑکاتی تھی۔ تم دن بدن فرسٹریٹڈ ہوتی جا رہی ہو۔ ٹھنڈے دماغ سے اپنی حالت پر غور کرو۔ کیوں اس دیوانگی میں اپنی صحت اور جان کی دشمن ہو رہی ہو؟ چلو میں تم سے کہتا ہوں، مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے صرف تم عزیز ہو۔ تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں میری زندگی میں۔ میری جان، تم صرف اپنی کیئر کرو، اور اگر خیال آ جائے تو تھوڑی کیئر اس ناچیز کی بھی جو دن رات آپ کی ایک محبت بھری نظر کو ترس رہا ہے۔ ولید نے مجھے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو بہت دنوں بعد مجھے کچھ سکون ملا۔ دل افروز کے گھر ایمان پیدا ہوئی تو جیسے اس نے اس گھر کو مکمل کر دیا۔ خالہ، عبید، ولید اور ننا سعد کتنے خوش تھے، سوائے میرے۔ چند دنوں کے لیے مجھے جو سکون ملا تھا اس ننھے وجود کی کلکاریوں نے پھر سے پارا بھر دیا، اور میں پیر جلی بلی کی طرح ویدوں حکیموں کی طرف دوڑنے لگی۔ انہی دنوں میری ماما کا انتقال ہو گیا تو پھر میرا آخری جذباتی سہارا بھی چھن گیا۔ اپنی بے بسی کا احساس اور اپنی ماما سے جدائی کا غم مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری بیٹی، میری جان، میں بھی تو تمہاری ماں ہوں نا۔
خالہ بھی تو ماں ہوتی ہے نا، میں کبھی تمہاری ساس بنی ہوں کیا؟ کیوں غم کرتی ہو تم؟ میں ہوں تمہاری ماں، آج سے تم مجھے مما کہو، جیسے ولید، عبید اور دل افروز کہتے ہیں۔ اور مت اس طرح بکھرے ہوئے حلیے میں رہا کرو۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو مکمل پیدا نہیں کیا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی کمی چھوڑی ہے، اور اس کمی کے لیے ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے، صرف صبر کر سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ تم مجھ سے دعا کرو دل سے، تمہیں سکون مل جائے گا، اور میں جو ہوں تمہارے لیے دن رات دعائیں کرنے والی۔ پھر تم کیوں اس طرح محسوس کرتی ہو؟ اٹھو، اچھے سے کپڑے پہنو، ولید آنے والا ہے، کیا سوچے گا وہ؟ جب بھی گھر آتا ہوں بیوی ماتمی حلیے میں ملتی ہے۔ بیٹا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، زندگی کے ساتھ جینا ہی پڑتا ہے۔ چلو اٹھ کر تیار ہو اور ذرا باہر گھوم آؤ۔ خالہ جانی نے مجھے اپنی آغوش میں لیے پورا آدھا گھنٹہ سمجھایا، پھر ولید کا ہی خیال مجھے دوبارہ زندگی کی طرف کھینچ کر لایا۔ رفتہ رفتہ میں پھر پہلے والی تاشی بن گئی۔ سعد اور ایمان بڑے ہو رہے تھے، پاؤں پاؤں چلتے، چیزوں کو چھیڑتے، شرارتیں کرتے، توتلی زبان میں دل افروز کو مما مما کہتے، وہ کتنے پیارے لگتے تھے۔ کئی بار میرا جی چاہتا میں ان کو اپنی آغوش میں چھپا کر کہیں گم ہو جاؤں۔ بچوں میں مصروف کچن میں مگن دل افروز کتنی گھریلو عورت لگنے لگی تھی، ہر وقت الجھے بھکرے حلیے میں ان کے پیچھے بھاگتی دوڑتی، اپنے ہاتھ میں نوالے لیے انہیں کھلانے کا تردد کرتی۔ ایک فکر مند سی ماں میری رو رو کر کچی نیند سوتی ممتا کو جھنجھوڑ کر ہلا جاتی تو ڈھیر ساری اداسیاں میرے اندر بھر جاتی۔ کبھی کبھی تو منفی سوچ اس قدر میرے ذہن پر حاوی ہوتی کہ میرا جی چاہتا میں دل افروز اور اس کے بچوں کو زہر دے دوں، یا ان تینوں کو آگ لگا کر خود جیل چلی جاؤں۔ پتہ نہیں کیسی دیوانگی تھی جو میرے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ ولید، ہم انگلینڈ جائیں گے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے۔ آخر سوچ سوچ کے ایک دن میں نے اپنا حتمی مطالبہ ولید کے آگے رکھ دیا۔ تاشی؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کیا تاشی؟ میں اس طرح ترس ترس کر تڑپ تڑپ کر جیتی رہوں گی کیا؟ دھیرے، یوں چلا کر کیوں خود کو اور مجھے تماشا بناتی ہو؟ اچھا ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھیں، تم واقعی ماں بننے کے لیے اس قدر بے قرار ہو، یا کیا؟ یا خود کو ادھورا دیکھنا تم سے برداشت نہیں ہو پا رہا؟ ورنہ بچے کا کیا ہے، وہ تو ہم اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تمہاری خوشی کے لیے اس پر بھی راضی ہوں۔ ولید، مذاق مت اڑائیں میرا۔ اوکے، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور مجھے پتا تھا ولید کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے۔ 4 ماہ بعد ہم دونوں لندن کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا، سارے ٹیسٹ از نو اور ان کی رپورٹس، اور آخر میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے ہم دونوں کے فائنل ٹیسٹ۔ آئی ایم سوری میڈم، آپ کا باڈی سٹرکچر کچھ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس تجربے کے لیے بھی یہ تقریباً ناموزوں ہے۔ اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو بمشکل 25 سے 30% چانسز ہوں گے بچے کے سروائیو کرنے کے، اور اتنے کم چانسز پہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ایکسٹریملی سوری۔ ڈاکٹر سائمن کا چہرہ کھڑکی سے باہر گرنے والی برف کی طرح سرد، بے رحم اور بے تاثر تھا۔ سب کچھ جو بھی میں ٹھیک کرنے چلی تھی وہ غلط ہوتا چلا گیا، اور میری ٹریجڈی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میرا جسم تھا۔ میری زندگی میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف میرے اپنے اندر۔ میں کس کو الزام دوں اپنی تباہی کا؟ میرے بدن میں فساد میرے لہو کا تھا۔ تقریباً اسی مفہوم کا شعر میرے دماغ کی دیواروں پر بار بار سنگ باری کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میں ہمیشہ کے لیے خلا میں معلق ہو گئی ہوں، اور جب ہم لوٹے پٹے سے گھر پہنچے تو سب سے پہلے میری نظر گرین شیفون کے سوٹ میں نازک سراپا لیے خوب بنی سوری دل افروز پر پڑی، تو مجھے لگا کہ یہ منحوس میرے نصیب کی ساری خوشیاں چاٹ گئی ہے۔ نہ یہ منحوس اس گھر میں میرے ساتھ آتی، نہ میری تقدیر پر یوں نامرادی کے سائے ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتے۔ مجھے اس سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ دل افروز تیسری بار ماں بنی، بہت صحت مند، سرخ و سفید، بہت کیوٹ سے ارحم کی، اور تیسری بار جیسے میرے دل پر چھریاں سی چل گئیں۔ میں اپنے ہی سوگ میں منہ سر لپیٹے پڑی رہتی، اور گھر بھر میں جیسے خوشیوں کی بارات اتری ہوئی تھی۔ لو بھائی، یہ آپ کا ہوا، یہ میرا نہیں، آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا اپنا خون۔ عبید نے ہاسپٹل سے گھر آتے ہی ارحم کو ولید کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میں جو صوفے پر بے نیاز سی بنی بیٹھی تھی، چونک کر ولید کو دیکھنے لگی، جس کے جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر چھلک آیا تھا۔ نہیں عبید، یہ میرا ہی ہے، سعد اور ایمان بھی تو میرے ہی ہیں، تو یہ؟ ولید مجھے دیکھتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ نہیں بھائی، وہ دونوں ہمارے بچے ہیں، اور یہ آپ کا۔ کیوں تاشی بھابھی، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں نا؟
عبید بچے کو اٹھائے میرے پاس چلا آیا۔ خالہ اور دل افروز بھی عبید کے ساتھ تھیں۔ نہیں بھائی، یہ آپ دونوں کا بچہ ہے۔ مجھے صاف پتہ چلا کہ میرا لہجہ کس قدر کھردرا اور اجنبی تھا کہ ایک پل کو پرجوش سے عبید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تاشی بیٹا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ نہیں کرتے۔ خالہ، اللہ کی یہ نعمت میرے گھر نہیں، ان دونوں کے گھر نازل ہوئی ہے، اس لیے میری نہ یا ہاں کا کیا سوال؟ میں اسی رکھائی سے بولی۔ ہم الگ تو نہیں تاشی، دل افروز میٹھا لہجہ لیے میرے پاس آ کر بولی۔ ہم الگ الگ ہی ہیں، اتنا فرق تو اللہ نے بھی رکھا ہے، نہ رکھتا تو آج یہ میری کوکھ سے جنم لیتا، تمہاری سے نہیں۔ ایکسکیوز می، یہ کہہ کر میں رکی نہیں، تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گھر میں معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ ولید ارحم کو لینے کے لیے رضامند تھے، مگر میری وجہ سے ہچکچا رہے تھے، اور میں کس دل سے دل افروز کا بچہ لے لیتی، اس عورت کا بچہ جسے میں نے کبھی اپنے برابر سمجھا ہی نہیں، اس سے بچہ لے کر ساری زندگی کے لیے اپنا سر اس کے آگے جھکا لیتی؟ کبھی نہیں۔ مجھے بے اولاد رہنا گوارا تھا، مگر دل افروز سے بھیک اور ترس میں ملا بچہ نہیں۔ اسی کشمکش میں 3-4 ماہ گزر گئے۔ وہ دونوں بھی ارم کو رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ دل افروز میرے سامنے تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، خالہ اس کی دیکھ بھال کرتی یا اس کی گورننس۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے فیصلے پر قائم تھے، اور خالہ دن رات مجھے قائل کرنے میں لگی رہتی۔ ارحم سعد اور ایمان سے بھی پیارا تھا، یا مجھے لگتا تھا۔ میں اسے سب سے چھپ کر پیار کر لیتی، مگر اسے لینے پر خود کو منا نہیں سکی۔ اسی تناؤ بھری کیفیت میں وہ حادثہ رونما ہو گیا جس کے بارے میں کسی نے ایک پل کو کبھی نہ سوچا ہوگا۔ عبید کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ ایک قیامت سی قیامت تھی جو انصاری ہاؤس پر ٹوٹی تھی۔ خالہ کا تو بیٹا بچھڑا تھا اور ولید کا بھائی، مگر دل افروز کی تو چوڑیاں ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ اتنا اندھوناک صدمہ تھا کہ گھر بھر کو سنبھلتے سنبھلتے بھی 2-3 ماہ لگے۔ خالہ تو دنوں میں نچڑ کر رہ گئی تھیں۔ کچھ ایسا ہی حال ولید کا بھی تھا۔ دونوں بھائیوں کی عمروں میں فقط 1.5 سال کا فرق تھا۔ دونوں زندگی بھر ساتھ ساتھ رہے تھے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور بھری جوانی میں دائمی جدائی ولید کو تو جیسے روگ لگ گیا تھا۔ ولید کو سنبھالنے میں مجھے کئی راتیں لگ گئیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے بھائی عبید کو یاد کر کے رونے لگتے۔ دن بھر تو خالہ دل افروز کا خیال کر کے پتھر بنے پھرتی رہتی، اور رات کو خود پر قابو کھو بیٹھتی۔ عبید، تمہیں ذرا خیال نہ آیا ہمارے بچے تمہیں کتنا مس کریں گے؟ ننا ارحم جسے دیکھ کر کلیجہ کٹتا ہے، سعد اور ایمان حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہے ہیں، دنوں میں سہم کر رہ گئے ہیں۔ ہم کیسے ان کے معصوم سوالوں کا جواب دیں؟ کہاں سے ان کا پاپا ڈھونڈ کر لائیں؟ میں گاڑی میں آتا ہوں تو سعد اور ایمان دوڑ کر گیٹ تک آتے ہیں، اور مجھے دیکھ کر مایوس صورتیں لے کر پلٹ جاتے ہیں، میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ تاشی، میں کیا کروں؟ ولید میری باہوں میں بکھر بکھر جاتے۔ ولید، ہم جو ہیں، آپ ہیں بچوں کے پاپا، عبید نے خود ہی ارم کو آپ کی گود میں لا کر ڈالا تھا نا، اسی طرح سعد اور ایمان بھی۔ اب ان تینوں کا ہمارے سوا اور ہے کون؟ آپ بچوں کی خاطر خود کو سنبھالیں۔ ولید کو تسلی دیتے میرے اندر خود ڈھیر سارا سا سکون اتر آیا۔ دل افروز کا یوں بھری جوانی میں بیوہ ہو جانا، تاشی اسے میں دیکھ نہیں سکتا، میرا دل کٹتا ہے۔ وہ تو ایسی پتھر ہوئی ہے کہ بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہی۔ بچے ہمارے ہیں ولید، ہم ان کو دیکھیں گے۔ دل افروز اپنے غمزدہ دل کو سنبھالے کہ بچوں کو دیکھے۔ بچوں کی آپ فکر ہی نہ کریں، میں ان پر کبھی آنچ نہ آنے دوں گی۔ میں ایک عزم سے بولی۔ میں بے وقوف سمجھی ہی نہیں، اور قدرت نے کتنی آسانی سے سب کچھ میرے نام کر دیا تھا۔ اب تو بس دل افروز کو اس گھر سے رخصت کرنا تھا، اور اس کے لیے میرے دماغ نے سوچنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے چلے گئے، بچوں کی ذمہ داری مکمل طور پر میں نے اپنے سر پر لے لی۔ میرے محبت بھرے رویے سے ناسمجھ بچے دونوں ہی میرے دیوانے ہو گئے تھے، بلکہ خالہ اور ولید بھی بہت خوش تھے، اور دل افروز کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں رہی تھی کہ بچے ہیں کدھر۔ گمسم اپنے کمرے میں پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ میں روز شام کو بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر انہیں سیر کروانے لے جاتی۔ ان کے من پسند کھلونے، آئس کریم، کپڑے، جوتے، گیمز، جو لفظ وہ زبان سے نکالتے تھے میں پورا کرنے میں ایک پل نہ لگاتی۔ اور اب تو ارحم میرے پاس ہی سوتا تھا۔ دل افروز نے اسے فیڈ بھی نہیں کروایا تھا، ڈبے کے دودھ کی وجہ سے یہ بھی سہولت تھی۔ ویسے بھی وہ اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکا تھا۔
سعد اور ایمان تو مجھے کہتے ہی بڑی ماما تھے، بس بڑی ساتھ سے ہٹانا تھا، اور یہ خوبصورت گھر، پلے پلائے صحت مند پیارے پیارے بچے میرے تھے۔ دل افروز کی عدت بھی گزر گئی، وہ 10-12 دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ سعد اور ایمان کو تو میں اگلی شام ہی جا کر لے آئی تھی، اور ارحم تو گیا ہی نہیں تھا۔ ماما، ہم بڑی ماما کے ساتھ جائیں گے۔ جائیں؟ سعد اور ایمان میری صورت دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ دل افروز کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کے ہونٹ بھی سیاہ ہو چکے تھے، اس کے حسن کی ساری رعنائی جیسے سیاہی کے حلقے میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ بچے بہت مانوس ہو گئے ہیں تم سے، کل سے بڑی ماما کے پاس جانے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، آسمہ آنٹی افسردگی سے مجھ سے کہہ رہی تھیں۔ اسی وقت ایک ہینڈسم سا نوجوان سیاہ جینز اور گرے ٹی شرٹ میں اندر داخل ہوا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا۔ فرحان ہے، میرا بھانجا، 3 دن پہلے ریاض سے آیا ہے، تقریباً 7-8 سالوں بعد۔ دل افروز کی وجہ سے رک گیا ہے۔ ان کے بتانے پر میں سر ہلا کر باہر آ گئی۔ پھر میں 2-3 دن بعد دل افروز کی طرف چکر لگانا نہ بھولتی۔ آنٹی آپ اسے سمجھایا کریں نا، اپنا حلیہ تو دیکھے کیا کر رکھا ہے، کم از کم کسی اور کلر کے کپڑے ہی پہن لیا کرے۔ کیا اس نے اپنا حال بنا لیا ہے، ہر وقت کالے کپڑے پہنے رہتی ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تھوڑی ہے، کیوں فرحان بھائی؟ وہ ابھی تک ادھر ہی تھا۔ میں نے دیکھا تھا اس کی دل افروز سے اچھی بے تکلفی تھی، اس کے چہرے پر چھائی فکر مندی یقیناً دل افروز کے لیے تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا، دل افروز کہتی اور اندر چلی گئی۔ آنٹی افسردگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ تقریباً 10 دن بعد وہ گھر واپس آئی۔ بچوں کی بے مہری نے یقیناً اسے جلد آنے پر مجبور کر دیا۔ تم لوگوں نے ماما کو یاد نہیں کیا تھا کیا؟ وہ سعد اور ایمان کو اپنے ساتھ لپٹائے پوچھ رہی تھی۔ دونوں نے بے ساختہ نام میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک فاتحانہ نظر ان پر ڈالی۔ دل افروز بی بی، غم کی تصویر کو کون یاد کرتا ہے بھلا؟ دل افروز، فرحان بھائی چلے گئے؟ میں شام کی چائے ٹیبل پر سرو کرتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، بہت محبت کرتے ہیں تم سے، تمہاری وجہ سے تو رکے ہوئے ہیں نا۔ دل افروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے چائے کا کپ تھمایا۔ اچھا لڑکا ہے، ادھر بھی آیا تھا اس دن افسوس کرنے کے لیے۔ اب کے خالہ ولید سے بولی۔ جی، میں بھی ملا تھا اس سے۔ پتہ ہے ولید اتنا اچھا سمارٹ سا نوجوان ہے اور ابھی تک اس نے شادی بھی نہیں کی۔ دل افروز کی شادی سے چند دن پہلے تو باہر چلا گیا تھا وہ۔ میں نے جتاتے ہوئے انداز میں سب کو گویا اطلاع فراہم کی۔ اچھا ہے، کہتا ہے شادی کے لیے فرصت ہی نہیں ملی۔ خالہ بولی۔ ایک بات کہوں دل افروز، اگر تم برا نہ مانو تو؟ آنٹی تمہاری وجہ سے بہت فکر مند ہے، تم اپنا خیال رکھا کرو نا۔ ہاں بیٹا، بچے بھی اگنور ہو رہے ہیں، یہ غم تو اب عمر بھر کا ہے۔ خالہ ٹیشو سے آنکھیں پونچھنے لگیں۔ خالہ بچوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کے لیے میں ہوں نا، مگر یہ بھی تو دیکھیں اس کی اپنی عمر کیا ہے، کیا ساری زندگی اسی غم کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہے گی؟ ہم دونوں کا بچپن کا ساتھ ہے، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ابھی اس کی عمر میں تو ہماری اکثر کلاس فیلوز کی شادی ہو رہی ہے، اب کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں سکتا نا۔ میں جلدی بولی تو خالہ نے تیور بدل کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دل افروز نے کپ میز پر رکھ دیا۔ آسمہ آنٹی کہہ رہی تھیں کہ میں دل افروز کو سمجھاؤں، فرحان کے ساتھ اس کی بہت دوستی رہی ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور تاشی۔ دل افروز کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر ولید ایک دم غصے سے بولے۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، آسمہ آنٹی نے۔ میں جلدی سے بولی۔ میری امی ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ فرحان بھائی میرے دودھ شریک بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک دم سے رونے لگی اور اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی، اور مجھ پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ولید اور خالہ مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے وہاں سے اٹھنے کا کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ خالہ، ولید، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی تو آپ کو یہ سب سننا اچھا نہیں لگ رہا، سوچنا تو دور کی بات ہے، مگر کل کو شاید اس بات پر پچھتائیں گی کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو سیریس کیوں نہیں لیا۔ ابھی دل افروز کی عمر ہی کتنی ہے، اس کے سامنے واقعی ایک پہاڑ سی زندگی پڑی ہے، یوں تنہا کیسے کوئی جی سکتا ہے؟ شرن بھی اس کا حکم ہے کہ جوان بیوہ کا جتنی جلدی ممکن ہو سکے عقد ثانی کر دیا جائے، اس کا یہ حق ہے۔ میں گھنٹے بھر سے ولید اور خالہ سے مغز ماری کر رہی تھی۔ ولید تو خیر میرا موقف سمجھ چکے تھے، نہ بھی سمجھتے تو بھی انہیں مجھ سے متفق تو ہونا ہی پڑنا تھا، پر خالہ تذبذب تھیں۔
لیکن تاشی وہ نہیں مانتی، کہتی ہے کہ اس کے پاس اس کے بچے ہیں، ہم کوئی بھلا اس کے دشمن تھوڑی ہیں کہ اسے یوں تنہا دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور میں نے کب چاہا تھا کہ وہ تنہا رہے، وہ تو عبید کی چاہت پر اس گھر میں آئی تھی۔ خالہ رونے لگیں۔ خالہ پلیز، یہ مسئلہ رونے سے حل نہیں ہوگا۔ میں ان کے آنسوؤں سے چڑ کر بولی، تم اس قدر جلد بازی کیوں کر رہی ہو؟ ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں، اسے خود بھی کچھ سوچنے دو، اور ہم اس کی رضامندی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ اور اس طرح اسے پریشرائز کرنے سے وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ولید میری باتوں سے کچھ چڑ کر بولے، ولید ابھی تو چوٹ گرم ہے، نیا نیا اسے تنہائی کا مار دینے والا احساس ہوا ہے، وقت گزرتا گیا تو وہ اس تنہائی سے سمجھوتا کر لے گی، اور اتنی سی عمر میں عمر بھر کی تنہائی۔ ولید میرا دل کٹتا ہے اسے یوں اجڑا اجڑا پھرتے دیکھ کر۔ ہم دونوں دوست ہیں، شروع سے کلاس فیلو، اتنی انسیت، محبت اور خیال کا پیدا ہونا تو فطری بات ہے نا۔ وہ میری ہم عمر ہی تو ہے، اور ایسا نصیب۔ تمہاری بات صحیح ہے تاشی، مگر ہم بہرحال زبردستی نہیں کر سکتے نا۔ اچھا چلو تم خود اس سے بات کر کے دیکھو۔ ولید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئے، اور میں دل افروز سے بات کرنے کے لیے دل میں پوائنٹس اکٹھے کرنے لگی۔ دل افروز کے ڈریسنگ روم کی الماری کا سامنے والا ریک، جس میں رنگ برنگی قطار چوڑیوں کے سٹینڈ سجے ہوئے تھے، آج خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، اس ریک پر نظر پڑتے ہی میرے دل سے دھک بھری ہوک سی نکلی۔ دوسرے لمحے میں خود کو مضبوط کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ میں گرم گرم چائے کے 2 مگ تھے۔ دیکھو دل افروز، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، ہم دونوں کا بچپن کا ساتھ ہے، دوستی ہے۔ تمہیں یوں خالی ویران اجڑا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تم عبید کے ساتھ یوں ہی ہنسی خوشی زندگی بتاتی رہتی تو شاید مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، ایک بہن جیسی، ایک دوست جیسی۔ اسے شیشے میں اتارنے کے لیے میں لہجے میں رقت اور آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، شکریہ تاشی۔ اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ دل افروز، میری کوئی بہن ہوتی تو یقین مانو ایسا ہی احساس میرے دل میں اس کے لیے بھی جاگتا۔ تم یوں تنہا کیسے جیو گی؟ سوچتی ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے بچے ہیں میرے ساتھ، میں تنہا کب ہوں؟ اور میرے اللہ نے مجھ پر یہ مشکل گھڑی ڈالی ہے، وہی اس کی تشفی بھی کرے گا۔ وہ آرام سے بولی، مگر اللہ پر توکل کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں ہی ہلانا چھوڑ دیں۔ دیکھو یہ تمہیں ابھی بہت مشکل اور سوچنے پر بہت برا محسوس ہو رہا ہے، مگر اتنا تو میں بھی محسوس کر سکتی ہوں کہ اس طرح تنہا اکیلے اس خوبصورت کمرے میں بغیر کسی محبت بھری آواز اور لمس کے زندگی گزارنا کس قدر تکلیف دہ ہے، خاص طور پر اندھیری تاریک راتوں میں یا سرد برستی بارشوں میں، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گود میں گرتے آنسوؤں کو دیکھتی رہی۔ دل افروز پلیز، تم ایک بار اپنے دل پر پتھر رکھ کر صرف ایک بار سوچو تو صحیح۔ بچے بھی ٹھیک ہیں، تمہارے ہی ہیں، مگر چند سالوں بعد جب ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف شروع ہوگی تو سوچو تم خود کو کتنا اکیلا سا محسوس کرو گی بغیر کسی جیون ساتھی کے۔ پھر یہ تو شرن بھی ناجائز نہیں نا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو تاشی؟ تم عقد ثانی کر لو، یعنی دوسرا نکاح، تاکہ میں اس گھر میں اپنے بچے چھوڑ کر چلی جاؤں اور تم یہاں اکیلی سارا راج پاٹ سنبھال لو اور اپنی بے اولادی کا خلا بھی میرے بچوں سے پر کر لو۔ تمہاری زندگی میرے دفع ہوتے ہی بالکل مکمل ہو جائے نا، ہے نا؟ یہی چاہتی ہو نا تم؟ وہ ایک دم سے سرد لہجے میں بولی تو میں لمحہ بھر کو دنگ رہ گئی۔ اتنی صاف گوئی کہ مجھے اس سے توقع نہ تھی، مگر خیر یہ اس کی شروع کی عادت تھی۔ ارے تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، میں درست سمجھی ہوں تمہارا یہ جوش و خروش میرے دوسرے نکاح کے لیے، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ چائے کا شکریہ، اب تم جا سکتی ہو۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ اس کی ڈھٹائی پر مجھے غصہ تو شدید آیا، مگر پھر میں اٹھ کر باہر نکل آئی۔ آنٹی، آپ دل افروز کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ میں اب تیسرے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بیٹا وہ کب میری یا کسی اور کی اس معاملے میں سن رہی ہے؟ آسماں آنٹی عاجزی سے بولی۔ سنے گی، ضرور سنے گی، جب سب اس سے کہیں گے، آہستہ آہستہ اس کا برین واش کریں گے تو وہ یقیناً اس بات کی اہمیت کو سمجھنے لگے گی۔ آپ تو اس کی ماں ہے نا، اس کو یوں ویران خالی اجڑا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ ارے بیٹا میں کب دیکھ سکتی ہوں، میرا تو دل کٹ رہا ہے اسے یوں بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑے دیکھ کر۔ میں اس عمر میں بیوہ ہوئی ہوں اور 1.5 سال میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں اکیلے چلتے چلتے تھک گئی ہوں، اور میری ذرا سی بچی۔ پھر وہ رونے لگی۔
یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں آنٹی، ہم دونوں میں اگر کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ تھی بھی تو وہ اس سانحے کے بعد بالکل دم توڑ گئی ہے۔ دل افروز مجھے اپنی بہن کی طرح لگتی ہے اور اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ ماں ہیں، سمجھائیں نہ اسے، تھوڑا پریشرائز کریں تو وہ مان جائے گی۔ ایک تو میں رونے دھونے کے لمبے لمبے پروگرام سے سخت الرجک ہو چکی تھی۔ آنٹی ابھی بھی رو رہی تھی۔ کیسے سمجھاؤں وہ نہیں سمجھتی۔ عبید سے اسے محبت بھی تو بہت تھی۔ ارے آنٹی جی، محبت کسے نہیں ہوتی، مگر مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا نا۔ پھر اس کا تو شرن بھی حکم ہے، اللہ کی مصلحت ہی ہوگی نا اس میں جو بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ میں طبیعتاً مذہبی رجحان نہیں رکھتی تھی، مگر آج کل اس موضوع پر میں نے نہ صرف بہت کچھ پڑھا تھا بلکہ بہت سے واقعات بھی سب کو کوٹ کر کے سنا رہی تھی۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، پر وہ نہ مانے تو میں کیا کروں، اور مجھے تو اس کی ضدی طبیعت کا علم ہے۔ وہ جب ایک بار کسی بات پر اڑ جاتی ہے پھر چاہے اس کے آگے ناک رگڑ لو وہ نہیں مانتی۔ حالانکہ ویسے بہت نرم دل ہے، مگر ضد کے معاملے میں، اور اس معاملے میں وہ جس طرح دو ٹوک انداز میں بات کر رہی ہے مجھے معلوم ہے وہ کبھی نہیں مانے گی۔ یہ اس لیے نا کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا اس جائیداد میں حصہ مارا جائے گا۔ تو آپ اسے بتا دیں اس کے بچے اس کے جائز حق کے وارث ہیں اور کوئی اس کا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ وہ اپنے ذہن سے یہ گندی سوچ نکال دے۔ میں چبا چبا کر بولی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خوب لڑوں اور دل میں چھپا سارا انات، سارا غبار باہر نکال دوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تاشی، آنٹی گھبرا گئی میرے تیور دیکھ کر۔ ایسی ہی بات ہے، اب اسے تسلی دیں، چاہے پیار سے سمجھائیں یا زبردستی کریں، مگر اسے اس گھر سے لے جائیں۔ میں کوشش کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا تاشی؟ میری بات سن کر انہیں بھی غصہ آ گیا۔ مطلب صاف ہے آنٹی، آپ بچی نہیں ہیں جو اپنی اس جوان جہاں خوبصورت دو آتشہ بیٹی کو بیوگی کی ناپائیدار چادر اڑا کر خود یہاں مزے سے سوتی رہیں، اور میں ولید اور اس کے پہرے کے لیے رات بھر جاگوں، دن بھر ان کے سایوں کا پیچھا کرتی پھروں۔ اتنی سمجھ تو آپ میں ہے نا کہ یہ آگ اور بارود کی بساط سجا کر کوئی بھی میٹھی نیند نہیں سو سکتا۔ سمجھیں آپ، حصہ چاہیے تو سب کچھ میں لے دیتی ہوں، اس کا کسی سے بھی ہاتھ پکڑ کر نکاح کر دیں، ورنہ آگے کیا ہوگا اس کے لیے مجھے ذمہ دار مت ٹھہرائیے گا۔ میں سب کو سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں اس انتہا پر چلی گئی کہ آنٹی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور زبان گنگ۔ میں رکی نہیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ باہر آ کر بھی میرا دماغ کھول رہا تھا۔ پاگل ہوں نا میں جو سب سے مغز ماری کر رہی ہوں؟ اس 2 ٹکے کی شکل و صورت والی دل افروز کی ہمدردی سب کے سامنے بھگار کر میرا دماغ معاف ہو گیا ہے، اور سب جیسے 7ویں آسمان پر چڑھے جا رہے ہیں۔ بھاڑ میں جائیں سب۔ میں گاڑی میں بیٹھی بھی جل بھن رہی تھی۔ ڈرائیور، تم بتا دینا گھر جا کر میں بھائی کی طرف ہوں، کل آؤں گی واپس۔ میں اپنے بھائی جنید کی طرف آ گئی تھی اور ڈرائیور کو واپس بھجوا دیا تھا۔ سائمہ بھابی سے مل کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تم آسماں آنٹی سے کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ میں شام کو لان میں بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ سائمہ بھابی چائے لے کر آئی تھیں اور جنید بھائی فریش ہو رہے تھے جب اچانک ولید گاڑی گیٹ سے باہر کھڑی کر کے دھم دھم زمین پر پاؤں مارتے اندر آئے۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ رہی تھی جب وہ میرے قریب آ کر چلا کر بولے، کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ ان کے خون خوار لہجے پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ تم نے کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ پر شک ہے دل افروز کے معاملے میں؟ وہ جلدی سے بولے تو مجھے کوئی جواب نہیں سوجا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ تم نے یہ کہا کہ تم ہم دونوں کا پہرا نہیں دے سکتی رات رات کو جاگ کر؟ وہ دانت پیس کر بولے، ولید آپ آرام سے بیٹھیں، میری بات سنیں، میں تو اس کے بھلے۔ ارے مت بہروپ بھرو، یہ تم پر نہیں سچتا۔ تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کا بھلا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم صرف یہ بتاؤ، تم نے یہ الفاظ آنٹی سے کہے کہ نہیں؟ ہاں اگر کہے بھی ہیں تو کیا جھوٹ کہا ہے؟ کوئی کتنا ہی پارسا بنتا پھرے مگر اس طرح کے معاملے میں بھس اور چنگاری؟ بس کہہ دیا میں نے تم سے۔ ولید نے اتنے تیش میں ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے کے پاس آ کر رک گیا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اتنا کمزور، اتنا گرا ہوا سمجھا کہ میں اپنی بہن جیسی بیوہ بھابھی پر ایسی نظر؟ ولید، رشتہ وہی ہوتا ہے نا جو جائز ہوتا ہے، قانونی ہو یا پھر خون کا رشتہ۔ اس کے علاوہ زبانی کلامی کوئی دعویٰ، کوئی رشتہ، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے اگر سچ کھل کر بیان کر دیا تو کیا برا کیا؟ میں صفاقی سے بولی۔
10 سالہ رفاقت میں بھی تم مجھے جان نہیں سکی؟ وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ دیکھیں ولید، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو ایک رخ دکھایا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے تمہارا دکھایا ہوا رخ سمجھ میں آ گیا ہے، بہت شکریہ۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ڈگ بھرتے چلے گئے اور میں انہیں چائے کے لیے روکتی رہ گئی۔ میں چائے پی کر واپس جانا چاہتی تھی مگر سائمہ بھابی اور جنید بھائی نے بسد اصرار مجھے روک لیا اور کچھ میں بھی کم از کم ایک رات کے لیے اس فضول مسئلے سے چھٹکارا پا کر پرسکون ہونا چاہ رہی تھی۔ رات بہت طویل ہو گئی تھی یا مجھے لگ رہی تھی۔ رات بھر مجھے عجیب سی بے چینی رہی، شاید بہت مدت بعد ولید سے اپنے بیڈ روم سے الگ ہو کر سوئی تھی، اس لیے کروٹیں بدل بدل کر بلاآخر صبح کے قریب مجھے نیند آ ہی گئی۔ 11 بجے کے قریب بھابی نے آ کر مجھے ناشتے کے لیے بلایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی رات والی بے چینی پھر سے میرے سر پہ سوار ہو گئی۔ بے دلی سے ناشتہ کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اتنے عرصے بعد تو آئی ہو، شام کو چلی جانا، ابھی تو میرے ساتھ ذرا بازار چلو، مجھے سردیوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اپنی اور بچوں کی۔ بھابی نے کچھ اس اصرار سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ بازار میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، پھر سردیوں کی شام تو جھٹپٹ سر پر آن کھڑی ہوتی ہے۔ پورے 5 بج رہے تھے جب میں واپس گھر میں داخل ہوئی۔ شام کے پھیلتے سائے میرے اندر اترتے جا رہے تھے۔ میں لاؤنج کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور اندر کے منظر نے جیسے مجھے وہیں کھڑے کھڑے آدھی اندر آدھی باہر پتھر کا بنا دیا۔ دل افروز بہت اچھے میرون کلر کے فینسی امبرائڈرڈ سوٹ میں سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ بالکل پاس جڑ کر ولید بیٹھے تھے۔ ولید کے ساتھ خالہ اور دل افروز کے ساتھ اس کی ماں یعنی آسمہ آنٹی بیٹھی تھیں۔ ملازم ڈائننگ ٹیبل سے کھانے کے برتن سمیٹ رہے تھے۔ سعد، ایمان اور ارحم نئے کپڑوں میں اندر باہر دوڑ رہے تھے۔ دل افروز اپنی دونوں کلائیوں میں بھری چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ولید آہستگی سے اٹھ کر میری طرف آئے۔ آؤ آؤ، رک کیوں گئی؟ دیکھو مجھے تمہارا کتنا خیال ہے، تم جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی میٹھی نیند حرام کر کے ہم دونوں کا پہرا دو گی نا، تو اب تمہیں یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ رشتہ وہی ہوتا ہے جو جائز ہو، قانونی ہو یا خون کا ہو، اور عقد ثانی تو شرعاً جائز ہے نا، حکم ہے اس کا۔ آئی ایم رائٹ؟ وہ میری پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مگر ایک بات کے لیے سوری کہ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر یہ نیک کام انجام دے دیا، مگر مجھے معلوم ہے میری اس بلا اجازت نیکی پر تمہیں کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ مجھ سے کہہ رہے تھے اور میں جیسے نیچے ہی نیچے کسی کنویں میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر پلٹ گئے۔ خالہ اور آسمہ آنٹی دل افروز کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جا رہی تھیں یا شاید میرے کمرے میں۔ تو ثابت ہوا کہ صرف اعمال ہی نہیں، زندگی بھر کے فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کوئی نیک کام نیک نیتی سے نہیں کیا، اور ماما آج آپ زندہ ہوتی نا تو میں آپ سے کہتی کہ دیکھا اس حسد کا انجام جس کا بیج آپ نے میرے دل میں بویا تھا۔ ماما بچے تو بہت معصوم فطرت ہوتے ہیں، ان کے دل میں چاہے آپ محبت کا بیج بو دیں یا نفرت، اناد، حسد اور بغض کا، اور آپ نے یہ اناد کا بیج بو کر میری ساری زندگی برباد کر دی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار کر رونا چاہ رہی تھی، سارے زمانے میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی ڈالنا چاہ رہی تھی، مگر اچانک لاؤنج کے آخری سرے پر لٹکا پنجرا میری نظروں میں آ گیا۔ آسٹریلین طوطا پھڑپھڑا رہا تھا۔ کسی غیر مرئی قوت نے میرے مردہ جسم میں جان ڈالی اور میں پنجرے تک آئی۔ سرد ہاتھوں سے میں نے پنجرے کی کنڈی کھولی، نرم گرم آزادی کے لیے پھڑپھڑاتا وجود باہر نکلا اور لاؤنج کی کھڑکی کھول کر طوطے کو لان کی طرف میں نے اڑا دیا۔ پھر میں نے اپنے دل کا پنجرا بھی کھول دیا تھا، ایک حاسد کے دل کا پنجرا جس میں حسد کا طوطا مدتوں سے پھڑپھڑا رہا تھا، جس نے سوائے مجھے اپنا آپ جلانے کی اور کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ ہاتھ تو میرے دونوں خالی ہیں، جو نصیب سے پایا تھا اپنے اعمال سے اس کو بھی کھو دیا۔ جب میں پہلے درجے پر تھی تو مجھے دوسرے درجے کی گھٹیا سوچیں آتی تھیں، اب میں دوسرے درجے پر ہوں، یقیناً ہوں، اور مجھے پہلے درجے کی مثبت سوچیں آ رہی تھیں، ہر منفی جذبے سے چھٹکارا پانے کی سوچیں۔ کیا میں اپنے دل کے پنجرے کو ان ساری منفی سوچوں سے آزاد کر پاؤں گی؟ اور جو نہیں بھی کر پائی تو کیا؟ میرے پاس تو اب بہت کچھ بچا بھی نہیں جلانے کے لیے، اس آگ میں جھونکنے کے لیے۔
اب تو جو بچا ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس آگ سے بچانا ہے۔ میں نے جھک کر کارپیٹ پر گھسٹ کر اپنے پاس آتے ارحم کو اٹھا لیا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اپنے ہونے والے نقصان پر رونے کو تو عمر پڑی ہے، مگر اب جو بچا ہے اس کو سمیٹنے کا بھی وقت یہی تھا۔ میں ارحم کے سنہری بالوں والے سر میں منہ چھپا کر سسک رہی تھی۔